غریبوں کو لٹا دے تو وہ اس جواب سے مطمئن نہ ہوا اور وہ واپس لوٹ گیا۔ یہ انسان کی کمزوری ہے اور اس گناہ کی موافق آج تک نہیں ہوئی یا ہو چکی ہے۔ اس گناہ کی تلافی کے لیے کون آیا ہے اور اس نے کیا کام سر انجام دیا ہے، اور بائبل مقدس میں اس معافی کا اعلان کیا گیا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ملتی۔ آپ بائبل مقدس کا پہلا چیپٹر پڑھتے ہیں، دوسرا پڑھتے ہیں، اور جب انسان کی گراوٹ کا وقت دیکھتے ہیں تو اس وقت جب انسان گر گیا تو اس نے اپنے گناہ کو ڈھانپنے کے لیے کیا کیا تھا کہ اپنے بدن پر پتوں کا لباس پہن لیا۔ یقیناً گناہ انسان کو ننگا کر دیتا ہے، گناہ انسان کو شرمندہ کر دیتا ہے، اور گناہ انسان کو بزدل بنا دیتا ہے۔ اور جب گناہ کر کے بزدلی آ جاتی ہے، شرمندگی آ جاتی ہے، تو اس گناہ کو چھپانے کے لیے انسان اپنی تدبیریں کرتا ہے، انسانوں کو بھی قتل کروا دیتا ہے، اپنے گناہ کو چھپانے کے لیے ہیرا پھیری کرتا ہے، فریب سے، ریاکاری سے کئی انسانی تدبیریں استعمال کرتا ہے، اور انہوں نے بھی اپنی گناہ کو چھپانے کے لیے، اپنی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے، اپنی انسانی عقل سے اس گناہ کو ڈھانپنے کے لیے پتوں کا سہارا لیا۔ اور خدا نے جب آواز دی کہ آدم تو کہاں ہے، تو پھر وہ شرمندہ ہوئے، اور اس وقت بھی گناہ کو ڈھانپنے کے لیے، گناہ کی شرمندگی کو ڈھانپنے کے لیے کسی کا خون بہایا گیا اور ان کے بدن کو ڈھانپا گیا۔ اور بائبل مقدس کا بنیادی جو ہمیں تعلیم ملتی ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہے۔ یہ وہ معافی ہے جو باغ عدن سے جس کا اعلان کیا گیا تھا، لیکن یہ کب پوری ہوئی؟ اس معافی کا اعلان کب کیا گیا؟ بائبل مقدس میں اگر خون کے بارے میں پڑھتے ہیں تو 460 بار خون کا ذکر ملے گا، اور مکاشفہ کی کتاب اور عبرانیوں کے خط میں 29 بار یسوع مسیح کو بطور ذبح کیے ہوئے خدا کے بندے کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ اور اس گناہ کی معافی جس کے بغیر لکھا ہے کہ بغیر خون بہائے معافی نہیں ہو سکتی، وہ خدا کا برہ ہے، اور وہ خداوند یسوع مسیح ہے۔ یہ آپ سب جانتے ہیں، یہ میں کوئی نئی بات آپ تک نہیں پہنچا رہا، یقیناً آپ ان سب باتوں کو جانتے ہیں۔ اور پرانے عہد کی کلیسیا جس کے ساتھ خدا نے عہد قائم کیا تھا، جب ان کے ساتھ عہد قائم کیا گیا تھا، موسیٰ 10 حکموں کی تختیاں لے کر نیچے اترا، اور اس کے بعد برے ذبح کیے گئے۔ خروج کی کتاب میں اس کا ذکر ہے، اور موسیٰ نے خدا کے حکم پڑھ کر لوگوں کو سنائے، اور پھر لوگوں پر خون چھڑکا گیا۔ وہ بکروں اور بچڑوں کا خون تھا، اور وہ عہد کی تصدیق تھی، اور لوگوں نے اعتراف کیا کہ ہم خدا کے حکموں کے مطابق زندگی بسر کریں گے۔ اور پولس رسول اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ پہلے عہد میں بھی عبادت کے احکام موجود تھے، لیکن پہلے عہد کی عبادت کرنے والے دل کے اعتبار سے کامل نہ ہو سکے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس لیے کہ وہ صرف کھانے پینے اور طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر جسمانی احکام ہیں جو اصلاح کے وقت تک مقرر کیے گئے تھے۔ پرانے عہد کی کلیسیا اس گناہوں کی معافی کی تلاش میں بکروں اور بچڑوں کی قربانیاں گزرانتی رہی، اور پھر پرانے عہد کی عبادت طرح طرح کے غسلوں کی بنا پر قائم تھے۔ اس لیے وہ احکام عبادت کرنے والے کو دل کے اعتبار سے کامل
न कर सकी। और तरह तरह के गुस्लों का तरीका हम जब फौतगी पर ये गीत गाते हैं कि गंगा जमुना तीर्थ नहाए गया गया की बनता ही, हम दूसरों को ये नसीहत करते हैं चाहे कोई गंगा में नहा ले चाहे कोई जहां भी जाए, लेकिन वो मुआफी नहीं मिल सकती जो बाग़ अदन में जिस मुआफी का ऐलान किया गया था, इसलिए कि वो अहकाम तरह तरह के गुस्ल और तरह तरह की कुर्बानियों पर मुश्तमिल थे और वो इबादती अहकाम थे, लेकिन इबादत करने वालों को दिल के एतबार से कामल न कर सके, इसलिए कि तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं होती थी। अगर नापाक हो गए तो शाम तक नापाक रहे और शाम को जाकर चलते पानी में नहा लिया और इबादत का काम पूरा हो गया, वहां पर दिल की तब्दीली की जरूरत महसूस नहीं हुई। और फिर अगर कोई खता हो गई तो खता की कुर्बानी गुजरान दी और फिर फारिग हो गए, वो सदका देकर अपने उन गुनाहों की तलाफी और मुआफी की तलाश में रहे। तो पालूस रसूल कहता है कि अगरचे वो भी इबादती अहकाम थे, लेकिन वो अहकाम इबादत करने वाले को तरह तरह के गुस्ल और कुर्बानियां इबादत करने वाले को दिल के एतबार से कामल न कर सकी, इसलिए कि वो सिर्फ एक इस्लाह के वक्त तक मुकर्रर कर दिए गए थे। और नए अहदनामा में खुदावंद यसु मसीह ने इसकी वजाहत कर दी। जब फकीयों और फरीसियों से ये कहा कि तुम सफेदी फिरी हुई